بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اس صحابی رسول کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلے چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع غفر قبیلے میں پیدا ہوئے۔ غفر قبیلہ قافلوں پر حملہ کرنے اور چوری کرنے میں مشہور تھا، لیکن آپ نے چوری کرنے کی بجائے غریب اور دیانتدارانہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی، اس لیے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سچائی کی تلاش میں تھے۔ آپ بت پرستی کے سخت خلاف تھے۔ آپ نے شروع سے ہی ایک خدا پر یقین کر لیا تھا اور اپنا زیادہ وقت اسی غور و فکر میں گزارا کرتے تھے۔ اسلام کی دعوت جب عرب میں پھیلنا شروع ہوئی تو وہ غفر قبیلے تک پہنچی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دعوت کے بارے میں سنا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اسی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو حجاز بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لیں۔ آپ کے بھائی جب مکہ سے واپس آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت کے بارے میں بتایا تو آپ کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب صرف چند لوگ مسلمان تھے۔ آپ مکہ پہنچے تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، جو آپ کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ یہ تب کی بات ہے جب اسلام میں سلام کا رواج نہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی اور خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حبیبی یعنی میرے پیارے دوست کہہ کر پکار سکتے تھے، کہ ہر شخص یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کر سکتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن مکہ میں رہے۔ ان چند دنوں میں آپ اسلام کی دعوت دینے جایا کرتے تھے اور وہاں آپ کو کافر گھیر لیتے اور کئی بار آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ان کافروں سے آپ کی جان بچائی۔ یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس اپنے قبیلے میں جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تب تک وہاں رہیں جب تک اسلام مدینہ تک پہنچ نہیں جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اپنے قبیلے پہنچے تو ان سے متاثر ہو کر ان کے خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہ بول دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نتائج کی پرواہ نہ کی۔ آپ اور آپ کے بھائی نے اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پسند نہ آئی اور انہوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہ معاملہ قبیلے کے سردار کے پاس لے گئے۔ قبیلے کا سردار آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے آپ اور آپ کے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور معاملے کی وجہ پوچھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام اور ہمدردی کے ساتھ تمام واقعہ بیان کیا۔ قبیلے کا سردار نے بھی آپ کی بات اطمینان سے سنی اور پھر آپ نے قبیلے کے سردار کو ایک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی۔ قبیلے کا سردار اسلام کی دعوت سے بہت متاثر ہوا اور اسی وقت اس نے اعلان کیا کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ قبیلے کے تمام لوگ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ کچھ تو خاص بات ہے، لہٰذا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھنے کے لیے جانے لگے۔ اس واقعے کے بعد سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل اپنے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ 9 ہجری میں
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی، کیونکہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا سردار بنا دیا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تبوک کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ انہوں نے سامان سے لدے ہوئے اونٹ مہیا کیے۔ جس اونٹ پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے وہ بوڑھا تھا اور کمزور بھی تھا۔ ان کا اونٹ باقی اونٹوں کی رفتار سے نہیں چل سکتا تھا، اسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ آپ نے اونٹ سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ سامان کے تھیلے کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا اور کہا، وہ میرا صحابی ابوذر ہے، وہ اکیلا چل رہا ہے، وہ اکیلا رہے گا، وہ ایک دن اکیلا ہی مر جائے گا۔ عراق کے چند لوگ کی آخری رسومات کا خیال رکھیں گے اور اس کی تدفین کریں گے۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے دن اللہ کی عبادت میں گزارے۔ آپ روزانہ کھانے میں چند کھجوریں کھاتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ کپڑے کا ایک ہی جوڑا کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، میرے پاس کپڑے کا دوسرا جوڑا بھی تھا، لیکن کسی کو اس کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے میں اپنے پاس دوسرا جوڑا کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ بات سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف سادہ آدمی ہیں بلکہ ایک بہت بڑے انسان دوست شخص بھی ہیں۔ ایک دفعہ شام کے امیر نے انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 300 دینار بھیجے، لیکن انہوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا، امیر کو مجھ سے بڑھ کر کوئی اور ضرورت مند کیوں نہیں ملا؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ سی زندگی بسر کی اور وفات تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ رضبہ چلے گئے اور وفات تک وہیں رہے۔ وہاں ان کے ساتھ ان کی بیٹی رہتی تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، خوفزدہ نہ ہونا، کچھ ہی لمحوں میں چند مسلمان ہماری مدد کے لیے یہاں پہنچ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی نے چند لوگوں کو اپنے گھر آتے دیکھ کر اپنے والد کو ان لوگوں کے آنے کی اطلاع دی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کو کھانا کھلائے بغیر نہ جانے دینا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، میرا رخ قبلے کی طرف کر دو۔ ان کی بیٹی نے ان کا رخ قبلے کی طرف کر دیا اور اس وقت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سانس لی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے میں ہی وفات پائی، ٹھیک ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بزرگ اور وفادار صحابیوں میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ اگر آپ ان کی تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کچھ ٹائم بعد اس پر بھی تفصیلی ویڈیو آ جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ خدا حافظ۔